ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک مشکلات کا شکار ہے، خاص طور پر اکنامیکلی پاکستان جو ہے ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے، اور لون پہ لون لیے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو لون لے رہے ہیں وہ ہم ان کو پے کر رہے ہیں، جو انٹرسٹ ہے پچھلی حکومتوں نے لوڈ کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر لون پے کر رہے ہیں تو جو ڈیٹ ہے وہ دن بدن کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت سیدھا سا سوال ہے جس کا کہ جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ بظاہر تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے ہماری جو اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ اکنامیکلی ہم سٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو غریب عوام ہیں ان کی کمر جھکتی چلی جا رہی ہے، اور مہنگائی جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انکنٹرولیبل ہے، اور حکومت اس معاملے میں اس فرنٹ کے اوپر پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے پہلے جو ہمارا میجر بزنس مین طبقہ ہے، ٹریڈرز ہیں، انہوں نے ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کیا تاکہ پچھلی گورنمنٹ میں جو گند مچا ہوا تھا اس کو ختم کرنے میں، تاکہ پی ٹی آئی کی حکومت کو موقع دیا جائے اور تاکہ وہ کچھ ملک کے لیے بہتری کر سکے، اور جو انہوں نے نئے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس کو پورا کر سکے۔ حالانکہ جو بزنس مین کی طرف سے جو کوآپریشن ایکسٹینڈ ہوا پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو، وہ فیڈریشن ہاؤس میں بھی تشریف لائے تھے جبکہ وزیر اعظم نہیں تھے، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انشاءاللہ ان کی ان پٹ کو ضرور لیں گے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کوئی FPCCI جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، جو کہ نیشنل ایکسچیکر دیتا ہے قوم کو، فارن ایکسچینج آپ کے لیے ارن کرتا ہے، ان کو وہ امپورٹنس نہیں دی گئی جو کہ ان کو ملنی چاہیے تھی۔ اس وقت ملک جو ہے قرضوں سے لتا پڑا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 7.5 بلین روپیز روزانہ کے حساب سے ہم ڈیٹ لے رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فیگرز وہ ہیں جو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ FPCCI کے الیکشن جو ہے وہ 27 دسمبر کو ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے کافی گہما گہمی ہے، اور UBG جو پچھلے 5 سال سے الیکشن جیت رہا ہے، اگین دے آر پوائز فار وننگ دس الیکشن ود تھمبنگ میجورٹی۔ تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے جناب انجینئر دارو خان اچکزئی صاحب کو، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے۔ اب تقریباً ان کا جو دور ہے 1 سال کا وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور کیونکہ کافی مصروف ہوتے ہیں الیکشن کے دنوں میں، خاص طور پر وقت نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی۔ تو وی آر گریٹفل TNTV کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں موقع دیا، تو بہت بہت شکریہ آپ کا سر۔ بہت مہربانی بٹ صاحب، آپ نے بزنس کمیونٹی کو ان کی آواز جو ہے وہ بننے کی جو ہے وہ اگر آپ نے ہمیں دی ہے تو یہ ہم آپ کے مشکور ہیں، اور انشاءاللہ جو آپ پوچھیں گے اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بزنس کمیونٹی کی آواز آپ تک۔ میرا آپ سے سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ جب کہ ملک کی حالت اکنامیکلی ٹھیک نہیں ہے، اور اس حکومت نے آتے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ لوگوں کے جو کلیمز ہیں پینڈنگ اباؤٹ 300 بلین روپیز کے وہ ریلیز کیے جائیں گے، پچھلی حکومت نے بھی کچھ 60 یا 70 دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس نان پیمنٹ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈسٹری جو ہے بند ہوتی چلی جا رہی تھی، اور تقریباً کافی بند ہو گئیں، لوگوں نے وہاں پہ پلازا کھڑے کر دیے ہیں، اور وہ
فلیٹس بنانا شروع کر دی ہیں انڈسٹری کو بند کر کے. ابھی بھی اس وقت جو امپورٹ ہے آپ کی وہ تقریباً 15.3 امپورٹ ہے بلین ڈالرز اور 7.5 جو ہے ایکسپورٹ ہے. تو جب ایکسپورٹ کم ہو امپورٹ زیادہ ہو تو ٹریڈ ڈیفیسٹ آٹومیٹیکلی بڑھتا ہے. تو آپ لوگوں کا اس میں کیا انپٹ ہے ایف پی سی سی آئی کی طرف سے کہ آپ اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کیسے پورا کریں گے؟ دیکھیں ایکسپورٹ تو آپ جب بڑھائیں گے جب فیکٹریوں سے دھواں نکلے گا, جب کاسٹ آف بزنس کم ہوگی. تو جب اگر کاسٹ آف بزنس کم ہوگی, فیکٹریاں بند ہوں گی تو ان امپلائمنٹ ہوگی. تو پرائم منسٹر تو یہ کہہ رہے تھے میں 1.5 کروڑ نوکریاں دوں گا. تو ابھی جو ایک اندازے کے مطابق جو فگر آئی ہے اس میں تقریباً 1 ملین لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو چکے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بٹ صاحب سب سے پہلے تو آپ کے چینل TNN کا مشکور ہیں, اور اسپیشلی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ جو آرٹیکلز لکھتے ہیں اس میں بزنس کمیونٹی کے جو ایشوز ہے اس پہ جو ہے وہ آپ ہمیشہ لکھتے ہیں, اور اس میں فیڈریشن کو بھی آپ نے نمایاں مقام ہمیشہ سے دیا ہوا ہے. ہم آپ کے مشکور ہیں. میں ناظرین کو فیڈریشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ فیڈریشن کیا ہے. یہ حکومت پاکستان کی منسٹری آف کامرس کی لائسنس یافتہ ہماری جو ہے وہ ایک باڈی ہے جس میں پورے پاکستان کے جتنے ٹریڈ باڈیز جو ہے وہ لائسنس لیتے ہیں تو ان کے اوپر لازم ہے کہ ود ان اے منتھ وہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کے ممبر بنے. اب حکومت جو ہے وہ انڈسٹریز کو بھی لائسنس دے رہی ہوتی ہے, ٹریڈ کو بھی لائسنس دیتی ہے, اور سروس سیکٹر کو بھی لائسنس دیتی ہے. ٹریڈ, انڈسٹری, سروس سیکٹر, ان سب کی فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس واحد اپیکس باڈی ہے جو ان کی آواز حکومت کے سامنے بن کے اور انٹرنیشنل فورمز پہ یہ آواز بنتی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا فنکشن کیا ہے, حکومت کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. یہ جو ٹریڈ باڈیز رجسٹر ہوتی ہیں تقریباً اس وقت 220 کے قریب جو ہے وہ انڈسٹری, ٹریڈ اور سروس سیکٹر کے جو ٹریڈ باڈیز ہے جو رجسٹرڈ ہے وہ اپنے ایشوز جو ہے اپنے ایشوز فیڈریشن کے توسط سے حکومت تک پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی اپنی بھیج دیتے ہیں, لیکن جو فیڈریشن کا جو مین رول ہے وہ پالیسی میکنگ ہے. ہم حکومت کی پالیسی میکنگ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں, ہم ان سے مشاورت کرتے ہیں, ہم یہ جو بزنس کمیونٹی کے ایشوز ہے وہ جو ہے ان کا حل ان کے سامنے رکھتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ایک مشاورتی پوزیشن ہوتا ہے حکومت کا, فیڈریشن کا, کہ پالیسی میکنگ میں ہم ان کا ساتھ دیں. اور ساتھ میں جو ہے وہ گلوبلی جو ہے وہ پاکستان کو, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو ہم انٹرنیشنل فورمز پہ ریپرزینٹ کریں. جہاں پہ بھی کوئی بزنس سمٹ ہو, ہمارے تقریباً جتنے بھی انٹرنیشنلی جو نیشنل چیمبرز ہیں مختلف ممالک کے, وہ ہمارے کاؤنٹر پارٹ ہے. کسی کے ساتھ ہمارا جوائنٹ وینچر سائن ہوا ہے, جوائنٹ بزنس کونسل ہے, کسی کے ساتھ ہمارا بزنس کونسل ہے, کسی کے ساتھ ہمارا MOU ہوا ہے, اور ہم ایک ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں اسلامک چیمبر آف کامرس میں, ECO-CCI میں, SCO میں, سارک میں, کاسی میں. جو فیڈریشن کا جو رول ہے اس کے مطابق ہمارا جو کام ہے وہ حکومت کی پالیسیوں پہ ان کو مشاورت دینا ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو اس کا حل دینا ہے. اسی لیے جب بھی کوئی بھی حکومت آتی ہے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اس کے ساتھ اپوزیشن رول کی بجائے ان کی سپورٹنگ رول بن جاتی ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ہر آنے والی حکومت کا ساتھ دیتی ہے, لیکن جو فیڈریشن کا رول ہے جو کہ بزنس مینوں کے لیے ہے, جو عوام کے لیے ہے, وہ جو ہے اس میں کافی ڈیفیسٹ گیپ ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو پرپوزلز ہیں جو کہ فار دی بیٹرمنٹ آف کامن مین ہوتے ہیں وہ ان کو مطلب امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتی, وہ حکومت کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں بٹ صاحب, اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے جس کے اوپر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اشارہ کیا. ہمارا کام ہے ہم حکومت کو صحیح طرح سے مشورے دینا, ان کی مشاورت کرنا, ان کو بزنس کمیونٹی کے ایشوز ان کے سامنے رکھنا. شاید یہ حکومت اس وقت یہ سمجھنے میں مشکلات ہے ان کو کہ یہ جو بزنس کمیونٹی کے جو ریئل ایشوز ہیں اس کے اوپر بات چیت کرے. ہمارا ہمیشہ سے ان سے یہ گلہ رہا ہے, بلکہ یہ پورا سال جو ہے وہ میں مختلف فورمز پہ یہ باتیں میں کرتا آ رہا ہوں
کہ پاکستان میں واحد اپیکس باڈی ہے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری، جو پاکستان کے ایکٹ کے تحت بنی باڈی ہے، جس کو پوری قانونی حیثیت حکومت وقت نے دی ہے۔ جب آپ اپنے ادارے کو مضبوط نہیں کریں گے، ان سے مشاورت نہیں لیں گے، تو آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی قسم کا کوئی کونسل تشکیل دیں، کسی قسم کا کوئی کلب بنائیں، کسی قسم کا کوئی ایلیٹ کلاس بنائیں، تو اس ایلیٹ کلاس کا جو ہے وہ اپنے ایشوز ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں جس کو بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے، ایکسل لوڈ۔ اب ایکسل لوڈ میں جو لارج ٹیکس پیئرز ہیں، جو سیمنٹ مینوفیکچررز ہیں، جو فرٹیلائزر ڈیلرز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، ہیوی کنسائنمنٹس ہیں، ان کا ایشو یہ ہے کہ ایکسل لوڈ کے اوپر جو ہے وہ حکومت عمل درآمد نہ کرے، جبکہ جو ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکسل لوڈ کے اوپر پوری طرح عمل درآمد ہو۔ یہ دونوں ہمارے ممبر ہیں، ہم نے ان کا جو ہے وہ کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے کہ ہم دونوں کو دیکھ لیں۔ دونوں کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک بھی ہے، دونوں کے جو آپ آرگومنٹ سنیں تو دونوں کے ساتھ آپ اتفاق بھی کریں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری سڑکیں جو ہے وہ خراب ہوں اور ہم اس کو اپورٹ کر سکیں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا جو اس وقت فلیٹ ہے وہ اتنا ہے کہ یہ سارا لوڈ اٹھا سکے۔ 2 لاکھ فلیٹ کی اس وقت کمی ہے۔ اب اس کمی کی بدولت ہم نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ ایکسل لوڈ پہ عمل درآمد کریں، اور اسی طرح جن لوگوں کو ایکسل لوڈ پہ عمل درآمد کرانے کے کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹرز، وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو کاسٹ پڑتا ہے۔ ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ بھی کام کرتے ہیں اور فیسیلیٹیشن پہ بھی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ہمارے حکومت وقت کو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ خود اپنے آپس میں بیٹھ کے اس کے فیصلے کرتی ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ فیڈریشن ہر وقت حکومت وقت کا ساتھ دیتی ہے۔ اس وقت بھی ہم نے ہر موقع پہ ان کو اپریشیٹ کیا، ہر جگہ پہ ان کو اپریشیٹ کیا ہے جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پازیٹیو سٹیپ میں جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں پہ پازیٹیو سٹیپس نہیں ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ غلط ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم چونکہ ٹیکس پیئرز ہیں، یہ ٹیکس پیئرز کی جو ہے وہ فیڈریشن ہے، ہم سڑکوں پہ احتجاج نہیں کرتے، ہم سڑکوں پہ نہیں نکل آتے، ہم روڈ نہیں بلاک کرتے، نہ ہم اس چیز کے فیور میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس احتجاج میں ہم سڑک پہ آتے ہیں تو بجائے لوگوں کو ریلیف دلانے کے، ہم اپنے ایک اور بھائی کو جو ہے وہ تکلیف میں جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم ہمیشہ حکومت کو وہ پالیسیاں وہ ان کی جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جس میں ہماری اکانومی مضبوط ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ ڈیٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ 7.5 ارب روپے جو ہے ہم روز جو ہے وہ خسارے میں جا رہے ہیں، یا ہم جو ہے وہ بورو کر رہے ہیں۔ تو 7.5 ارب روپے اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، تو ہم تو روز جو ہے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو ہے وہ اس پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم 28 درجے بہتر آ گئے ہیں، تو میرے خیال میں بہتری جو ہے نہ کتابوں میں نہیں دیکھنی چاہیے، عوام سے بھی پوچھنا چاہیے، کنزیومر سے بھی پوچھنا چاہیے، مینوفیکچرر سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ان کی کیا حالت ہے، کیا اس وقت جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ رہی ہے یا پروڈکشن کم ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی امپورٹ کو ڈسکریج کیا ہے، بہت سارے آئٹمز کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی ہے، امپورٹ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن امپورٹ کم تو ضرور تھوڑا بہت ہوا ہے، ہمارا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے۔ جو ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ جب آپ کے جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں آپ کا جو ہے وہ بینک سے جو ہے وہ آپ مارک اپ آپ کا جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے، تو ڈبل ڈیجٹ میں آپ جو ہے وہ مارک اپ بینک سے پیسے لے کے اپنا انڈسٹری کیسے چلائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ 16-17% جو ہے وہ ٹیکس بھی دیں۔ تو کیا اس وقت جو ہے وہ ہم یہ کر سکتے ہیں
کہ 30% 40% جو ہے وہ ہم اس میں سے ایکسٹرا دے کے. ٹیکس کی بات کی ہے تو یہاں میں آپ سے سوال کروں گا ایک یہ کہ جو ایف پی آر ہے اس نے ایگریسو ٹیکسیشن جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر 10 دن کے بعد جو ٹیکس کی ریٹرن کی ڈیٹ ہے وہ سپٹمبر ہوتی ہے، پھر اکتوبر ہوئی، پھر نومبر ہوئی، اب 31 دسمبر تک بڑھا دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہیں، جو شارٹ فال ہے ریونیو کا وہ اکٹھا نہیں ہو رہا، اور انہوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہوا ہے کہ جو آلریڈی ہیوی ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر زیادہ مزید بوجھ ڈالا جائے. اگر آپ کا جو ٹیکس سسٹم ہے ہمارا، اگر اس کو صحیح آپ کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاں دودھ کی نہریں بہہ سکتی ہیں. ہمارے ہاں ٹیکس کلیکٹ کرنے کا سسٹم ہی کوئی ڈیولپ نہیں ہوا ابھی تک. آپ یہ دیکھیں، آپ صرف کراچی مارکیٹ کو لے لیں، جب تک آپ اکانومی ڈاکومنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ جو ہے، یہ ہر گورنمنٹ جو ہے، چاہے وہ فوج کی گورنمنٹ تھی یا پرانی گورنمنٹ تھی، وہ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو امپوز دس رول آن دی بزنس کمیونٹی. ایک ہوٹل والا ہے، شام کو چلے جائیں، وہ 6 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ کا وہ اس کا بزنس ہے، اس کا اینول ٹیکس جو ہے وہ پتہ چلتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ وہ دے رہا ہے. تو یہ جو اناملیز ہیں، یہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بھائی آپ ہمارے اوپر تو ایٹ سورس ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، ہمارے اوپر آپ ٹیکس مزید بڑھا دیتے ہیں، تو جو نان ٹیکسیبل لوگ ہیں، جو دے ہی نہیں رہے ہیں، جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب، یہی تو مسئلہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں آپ جو ہے وہ ٹیکسیشن کا جو بیس ہے وہ نہیں بڑھائیں گے، جب پورا آپ کا سیکٹر جو ہے وہ ٹیکسیشن بیسڈ کا جو ہے وہ اس کے انڈر نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ جو ہے وہ یہ چیزیں کر نہیں سکتے ہیں. یہ ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. دوسرا، جب آپ ایک سسٹم آپ اگر پورے کراچی کے، پورے پاکستان کے اگر ہوٹل اس پہ جو ہے وہ کیٹرنگ پہ یا اس کی جو ڈاکٹرز لے لیں، پورے کراچی میں کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں کتنے دن بعد کا نمبر ملتا ہے، لیکن وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے. تو یہ ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ریئلٹی کے ساتھ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس وقت جو ہے وہ اگر 16% جو ہے ٹیکس ہم کسی ریسٹورانٹ پہ لگاتے ہیں، وہ اس وقت شاید نہیں کر سکتا ہے، تو آپ کیوں نہ 2% نہ لگائیں، 5% کیوں نہ لگائیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنا ایک چھپا کے جو ہے وہ بزنس کرے. کیوں نہ کل کے بزنس کرے، اتنا ہی پیسے آپ کو آئیں گے، لیکن یہ اس کے بھی پیسے وائٹ ہو جائیں گے، کام بھی جو ہے وہ ہوگا. لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری حکومت کی جو پالیسی ہے، اس سال جو بجٹ پیش ہو رہا تھا، اس بجٹ پروپوزلز میں ہم نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی میں جو فیڈریشن کے پروپوزلز لے کے گئے تھے. دارو صاحب، ہم سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ابھی ذرا وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، تو لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان.